अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ओके, जूम क्लासेस बाकायदगी से ली जा रही है ना? शाबाश मेरा बेटा, ऐसे ही दिल लगा के काम करते रहें, मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल से कामयाबियां आपके कदम चूमती रहेंगी। अच्छा मेरा बेटा, आज आपकी इस्लामियत की क्लास का 7th वीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से देखें टाइम का पता भी नहीं चल रहा, ऐसा ही है ना? तो आज जो है हम लोग लेसन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और लेसन जो है वो आपकी इस्लामियत बुक के बादशाह हारम में से अखलाक व आदाब में से सबक जो लिया गया है मेरा बेटा वो है मसावात, जो आपकी किताब के पेज नंबर 65 से लेके 67 तक है। आप लोगों ने भी इसकी बहुत अच्छी सी रीडिंग करनी है। अब आप सबक को समझें, सुने, समझें और मेरा बेटा उसके बाद जो काम आपको दिया जाए उसे भी दिल जमी के साथ करें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए मसावात क्या होती है? जी मेरा बेटा बताइए, मवद्दत आप बताएं। मसावात बराबर होना, शाबाश मेरा बेटा। अच्छा, इस सबक को पढ़ाने का मकसद क्या है? क्या मकसद हो सकता है, कभी सोचा आप लोगों ने? देखिए बेटे, हम जो भी काम करते हैं किसी न किसी मकसद के तहत करते हैं, कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है। ऐसे ही है ना, जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं किया इस दुनिया में, ऐसे ही है ना? किस लिए पैदा किया है? किस लिए पैदा किया पता है? मैं आपको बताती हूँ मेरा बेटा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वासिया तौर पर फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और मेरा बेटा, जिस तरह 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ठीक है, ज़कात देना पूरे साल बाद फ़र्ज़ है, और इस्तात रखते हुए अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना फ़र्ज़ है, तो इसी तरह मेरा बेटा इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। ठीक है मेरा बेटा, चलें जी, आज हम लेसन चलेंगे जी, आते हैं लेसन की तरह। मसावात के मफ़हूम से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। अच्छा, इस्लाम से कबल मसावात क्या थी उसके बारे में भी आप जानेंगी। मज़े की बात तो ये है कि आपको पता चले कि पहले क्या हालात थे इस्लाम के ना होने से, और इस्लाम के बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसावात को कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई। ओके, चलते हैं लेसन की तरफ। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस सबक मसावात को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इसके मेन पॉइंट्स यही हैं। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि मसावात का मफहूम। उसके बाद मसावात की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में बताते हुए मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि पहले क्या हालात थे जब इस्लाम नहीं फैला था। मसावात और उसवा हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें और मसावात को देखें, यकीन जाने अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। मसावात और सहाबा कराम का तर्ज अमल, सहाबा कराम अपनी ज़िंदगी में मसावात को किस तरह लाते थे। स्टूडेंट्स किसके थे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ओके बेटे, सबसे पहले आ जाते हैं मसावात के मफहूम की तरफ, ठीक है? मसाफात का क्या मतलब है? मसावात के लफ्ज़ी मानी बराबरी के हैं, बराबर होने के हैं, और इस्लाम मसावात का अलम्बरदार है। इसमें बेटे तमाम इंसानों को एक जैसे हकूक़ हासिल हैं। क्यों? अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। हम सब का खालिक, हम सब का मालिक, हम सब का राज़िक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। और हम सब किसकी औलाद हैं? हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक सब इंसान बेटे बराबर हैं। और इस्लाम एक अमल वाला दीन है। इस्लाम ने जो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करके दिखाया, और इसकी तमाम तालीमात इसी तरह अमल पर मबनी हैं, ठीक है? कुरान पाक में मेरा बेटा सूरत अल हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम हो, ठीक है? यानी कि अगर कहीं पे मसावात ना भी नज़र आए तो कोशिश करो कि आप उस चीज़ को इक्वल कर सको, ठीक है? अब आ जाते हैं मसावात की अहमियत की तरफ कुरान मजीद की रोशनी में। आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको मैं इससे पहले बताऊंगी कि इस्लाम से कबल मसावात क्या थी। मसावात से बिल्कुल अरब के लोग ना वाकिफ़ थे। यहाँ पे लिखो ना, कतन ना आशना थे,
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا مساوات کیا ہوتی ہے. انہوں نے تو اپنی ذاتیں اور قومیں بنائی ہوئی تھی، وہ تو ذات پات اور نسلی امتیاز کا شکار تھے. انہوں نے اپنی ذاتیں بنائی ہوئی تھی. جو اونچی ذاتوں والے تھے وہ اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھتے تھے، اور جو نچلی ذاتوں والے تھے ان بیچاروں کو تو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو. لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساوات اتنا خوبصورت دین لے کے آئے، تو اس میں مساوات کو جو یعنی کہ اہمیت دی، اور جتنی بھی ذات پات کے ان کے درمیان تھے ان سب چیزوں کو، امتیازات کو مٹا دیا. اور برتری کیا ہوتی ہے؟ برتری کا معیار، برتری ہوتی ہے عظمت، بڑائی کا معیار صرف اور صرف تقویٰ کو بنایا. جی اگر آپ سے پوچھا جائے مائرہ سید آپ بتائیں بیٹے تقویٰ کسے کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ شاباش، آپ نے تھوڑا سا مختصر بتایا. میں اسے بتاؤں گی کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیک اعمال کی طرف راغب ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت لی گئی ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں، قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ آپس کی پہچان ہو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے. خبردار مین باخبر ہے. اس میں دیکھیں قرآن پاک سے بڑی کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور جو تمہاری ذاتیں، قومیں اور قبیلے بنا دیے صرف پہچان کے لیے، جسٹ آپ کی پہچان ہو. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ عزت وہی پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، جو نیک اعمال کرتا ہو، برے کاموں سے پرہیز کرتا ہو. اللہ تو سب جانتا ہے بیٹے، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے. مساوات اور اسوہ حسنہ. اچھا، جب مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ پتھر، گارا، لکڑی اٹھا کر لاتے. تو صحابہ کرام منع کرتے آپ کو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زحمت نہ فرمائیں. تو آپ کیا فرماتے؟ آپ مسکرا کے کہتے نہیں، میں تمہارے ساتھ برابر حصہ لوں گا. خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، خندق کی جنگ کے لیے کہ جنگ لڑی جائے خندق کے ذریعے. تو سب صحابہ کرام بھوکے پیاسے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زیادہ بھوکے پیاسے تھے. کیسے؟ بھوک کی شدت سے سب صحابہ کرام نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور ہمارے نبی نے دو دو باندھا ہوا تھا. سبحان اللہ، قربان جائیں اس آقا پہ. اسی طرح دیکھیں کہ غزوہ بدر میں جب بدر کی لڑائی لڑی گئی بدر کے مقام پر، تو سواریاں کم تھی، اونٹ اور گھوڑوں کی تعداد کم تھی. ایک سواری جو تھی وہ 3 آدمیوں کے لیے تھی کہ 2 اوپر بیٹھتے تھے اور ایک جو ہے اسے لے کے چلتا تھا. اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی باری پر سوار ہوتے اور اپنی باری پر پیدل چلتے. یہ ہوتی ہے مساوات، یہ ہے اسوہ حسنہ جس پہ عمل کر کے آپ ایک بڑی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. مساوات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو تھے خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود، وقت کے حکمران ہونے کے باوجود بیت المال سے جس طرح ایک عام امپلائی کو سیلری ملتی تھی، ایک عام مسلمان کو سیلری ملتی تھی، اتنی سیلری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی تھی. خلیفہ وقت تھے وہ، سوچیں ذرا. اچھا جی، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ غلام اونٹ پر سوار تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہے تھے. کیونکہ یہ بھی ایک مساوات کس طرح تھی کہ سواری ایک تھی اور سوار 2 تھے، ایک پیدل چلتا ایک سوار ہوتا، اور باری باری یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت غلام اونٹ پہ سوار تھا. غلام اپنے وقت کے خلیفہ تھے یہ، اپنے وقت کے بادشاہ تھے یہ، لیکن غلام اونٹ پہ سوار تھا کیونکہ غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہے تھے. یہ ہے بیٹے مساوات. سوچ سکتے ہیں آپ اس دور میں، آج کل کے دور میں. اب آ جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں جاتے ہیں. قاضی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، عزت دیتا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے.
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اور کنیت سے پکارنا عزت و احترام کے لیے ہوتا ہے، عزت کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم مجھے میری کنیت سے پکارو، میرا نام علی ہے تو مجھے میرے نام علی سے پکارو، سمپل ایک عام انسان کی طرح. کیا کہنے ایسے ہستیوں کے بارے میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں. اوکے جی، مجھے امید ہے لیسن کو توجہ سے سنتے ہوئے آپ لوگوں نے لیسن کو توجہ سے سنا سمجھا، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس لیسن کو دوبارہ سے ڈیٹیل میں ریڈنگ کریں اور اس کے بعد اپنے آبجیکٹیو کو سالو کریں. ٹھیک ہے، اس میں فل ان دی بلینکس اور MCQs ہیں. اس کے بعد میرا بیٹا آپ نے ڈے 1 کا کام آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے اس لیسن کے املا کے الفاظ 32 ورڈز 1 پیراگراف یہ آپ لکھیں گے اپنی اسلامیت کاپی پر اپنے خوبصورت ہاتھوں سے، اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں. اوکے بیٹے؟ اوکے جی. اور اس املا کی تیاری آپ ریڈ رجسٹر پر بھی کریں گے. ٹھیک ہے بیٹے؟ وہ ظاہر آپ کریں گے پریکٹس تو پھر آپ کی املا بہت اچھی ہو جائے گی. اوکے جی. یہ تو ہو گیا ڈے 1 کا کام. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ڈے پہ. آپ لوگوں نے کوشچن آنسر آپ کے سامنے، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5. یہ پانچوں آپ کے شارٹ کوشچنز ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ، اور یہ آپ کے لانگ کوشچن ہیں، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2. آپ نے شارٹ کوشچنز کے کوشچن نمبر 1، 3 اینڈ 4 اسلامیت کاپی پہ لکھنا ہے، 2 اور 5 نہیں لکھنا. کیا کرنا ہے آپ نے 1، 3، 4 اسلامیت کاپی پر لکھیں گے، لیکن یاد آپ نے پانچوں کرنے ہیں. اور لانگ کوشچن جو 2 ہیں وہ دونوں کے دونوں آپ اسلامیت کاپی پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کلاس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ بشرط زندگی میرے رب کریم نے چاہا تو دوبارہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.